बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंधार के बाद मज़ार शरीफ में भी भारतीय सफारत खाना बंद। भारत ने अपने तमाम शहरियों को स्पेशल फ्लाइट्स लेके अफगानिस्तान से फरार होने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अफगानिस्तान और भारत एक ट्रेंड चलवा रहे हैं जिसमें लाखों ट्वीट्स किए गए हैं। मुसलसल एक मीडिया कैंपेन है, अखबारों के जरिए ये कैंपेन चलाई जा रही है कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगवाए जाएं। पाकिस्तान स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से भारत और अफगानिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। चीन के सफीर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात उस वक्त हुई है गुज़श्ता 24 घंटों में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमेरिका के वजीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टिन की कॉल आती है। उस कॉल का अलामिया क्या है पहले मैं आपको वो बता दूं, फिर पेंटागन के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो ब्रीफिंग दिया उसके हवाले से मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। दो बड़ी अहम तरीन बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या की हैं, लेकिन पहले हम अलामिया पढ़ते हैं जो जनरल लॉयड ऑस्टिन के साथ आर्मी चीफ की कॉल का अमेरिका ने जारी किया है। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से फोन पर सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन ने बातचीत की ताकि खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के बारे में बामी अहदाफ पर तबादला ख्याल किया जा सके। कॉल के दौरान सेक्रेटरी ऑस्टिन ने अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और खित्ते में हमारे मुतअद्दिद मुश्तरका मफादात की तामीर को जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। खित्ते में हमारा कोई एक मफाद नहीं बल्कि मुतअद्दिद मफादात का जिक्र हो रहा है, ये गौर करें आप इस बात। सेक्रेटरी ऑस्टिन और जनरल बाजवा ने अफगानिस्तान की जारी सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को वसी पैमाने पर जेर बहस लाया। यानी सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान की बात नहीं हो रही बल्कि दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को जरा ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में देखा गया है। तो इस अलामिये से जो बात सामने आती है वो ये आती है कि पाकिस्तान और अमेरिका के खित्ते में मुतअद्दिद मुश्तरका मफादात हैं, ये अमेरिका एडमिट कर रहा है। अब ये तो कॉल हुई, लेकिन जो पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने बात की है मैं आपके सामने वो भी रखता हूँ क्योंकि उसके हवाले से बहुत बातचीत हो रही है। प्रेस सेक्रेटरी से सवाल किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से अफगानियों को कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है या दुश्मन है। सेफ हेवन्स की बात की गई जो दहशत गर्दों के मुबैना जो महफूज ठिकाने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे हैं, उसके हवाले से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या अमेरिका दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे, कोई बात कर रहा है पाकिस्तान के साथ। इस पर उन्होंने क्या जवाब दिया मैं आपको ये भी उर्दू में पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा सा आपको। हम पाकिस्तान की लीडरशिप से मुसलसल बात कर रहे हैं कि जो दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने या पनाहगाहें अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ हैं, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमें एहसास है कि ये पनाहगाहें अफगानिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम इस्तेहकाम को जन्म दे रही हैं और हम इस मौजू पे बात करते हुए कोई किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं या कोई शर्म महसूस नहीं करते पाकिस्तान के साथ ये बात करते हुए, मगर हमें इस बात का भी एहसास है कि इन पनाहगाहों की वजह से पाकिस्तान और इसके अवाम भी दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं और हम सबको मुश्तरका तौर पे इस बात की अहमियत का एहसास है कि इन महफूज पनाहगाहों को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है ताकि ये सेफ हेवन्स इस्तेमाल ना की जा सकें। तो हम इस टॉपिक पे मुसलसल पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। एक और सवाल पूछा गया कि आप अफगानिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है मैं आपको उन्हीं की जुबान में उसका एंड जो जवाब है वो सुनाता हूँ। Yeah, go ahead, Lucas. John, why aren't you doing more to help the Afghan forces? As I said, Lucas, we are continuing to support them. And I assume you're asking about airstrikes, I'm guessing, because we are helping Afghan forces in a myriad of other ways. But I'm assuming that's your question. And as I said to Lita, nothing has changed about the fact that we have the authorities to do it throughout the drawdown. We have some capability to do it from obviously over the horizon, and the strikes that we have taken have all been from over the horizon. And we'll continue to use those capabilities where and when feasible. But as I said, Lucas, it's not always going to be feasible in every case. पहले आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे प्रेस सेक्रेटरी का ये कहना है कि जो ड्रॉ डाउन कर रहे हैं यानी जो ट्रूप्स विथड्रॉल है उसके दौरान वो मदद करते रहेंगे अफगान आर्मी की। यानी 31 अगस्त की डेट के बाद अमेरिका शायद ये एरियल मदद करना भी छोड़ दे। वो ये कहते हैं हमारे पास कुछ अथॉरिटी मौजूद है जब तक हम ड्रॉ डाउन कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हिंट है कि 31 अगस्त के बाद अफगान जाने उनका काम जाने। आगे ज़रा सुने। And the Taliban have been making advances, no question. The Afghans have capacity. They have capability. They have a capable air force. And as I said weeks ago, I think whatever the outcome here,
when we look back, we're going to be able to know, we're going to be able to say that it was driven by leadership, Afghan leadership, political and military leadership. That's what's vital here. تو واضح کر دیا ہے انہوں نے یہاں پہ کلیئر کہ وہ جو پاکستان پہ الزام لگ رہا تھا نا ٹوٹل، امریکہ بھی اب یہ مان گیا ہے کہ اب جو آؤٹ کم ہوگی اس صورتحال کی وہ افغانستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ کی وجہ سے ہوگی. ذمہ داری ساری ان پہ آتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دو چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں. نمبر ایک، امریکہ یہ مان گیا ہے کہ جو افغان پاکستان بارڈر پہ جو کہتے ہیں سیف ہیونز ہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان پہ ہیں، اس نے کہا افغان پاکستان بارڈر ریجن پہ ہیں. ایک تو یہ اسپیسیفائی اس نے کیا. اب دو باتیں یہاں پہ سمجھنے کی ہیں، میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے پھر تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے کہ سیف ہیونز ہیں پاکستان میں، کچھ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ کریں. لیکن یہاں پہ بات ہوئی ہے افغان پاکستان بارڈر کے ایریا میں، اس طرف بھی ہو سکتا ہے اس طرف بھی ہو سکتا ہے. ہاں انہوں نے جو کہا کہ ہم پاکستانی بات کر رہے ہیں حکومت سے، یہاں سے لگتا ہے کہ انہوں نے پاکستان پہ شاید الزام لگانے کی کوشش کی ہے کہ اب بھی یہاں پہ دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے ہیں. لیکن اس کے بعد اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. امریکہ نے یہ پہلی بار مانا ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستانیوں کا بڑا نقصان ہوا ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیوں رکھیں گے دہشت گردوں کی محفوظ ٹھکانے یہاں پہ، ہمارا تو اپنا نقصان ہو رہا ہے. پینٹاگون کے پریس سیکرٹری نے کہا ہے کہ ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے کہ پاکستان کا، پاکستانی عوام کا بھی نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی دہشت گردی کا اس وجہ سے شکار ہو رہے ہیں. تو ہم سب کو احساس ہے. یہ نہیں کہا کہ پاکستان نہیں کر رہا، انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مشترکہ طور پہ احساس ہے کہ یہ دہشت گردوں کی اگر کوئی محفوظ ٹھکانے ہیں تو وہ ختم کرنے ہیں. یعنی پاکستان کسی کو بچا نہیں رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ ہم پہ امریکہ آج سے سال پہلے 2 سال پہلے الزام لگاتا تھا کہ ہم بچا رہے ہیں دہشت گردوں کو. اب یہ الزام نہیں لگایا انہوں نے، بات ضرور کیا، ڈگ ضرور لیا، لیکن الزام نہیں لگایا. بیان میں کلیئرلی کہا کہ یہ ہمارا مشترکہ طور پہ ہمیں احساس ہے کہ یہ ان کو ختم کرنا ضروری ہے. نمبر 2 جو امپورٹنٹ بات کی کہ پاکستان پہ جو نزلہ ڈالا جا رہا ہے کہ سینکشن لگاؤ بند کرو، یہاں سے بات کلیئر ہو گئی. میں نے آپ کو امریکہ کے وزیر دفاع کا بھی بتا دیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پہ مشترکہ متعدد مفادات ہیں، صرف افغانستان کے نہیں ہیں. ایک تو وہ پاکستان سے رابطے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جنرل آسٹن کی کال کے بعد فوراً ہی اگلے دن ودن 24 آورز چین کے جو سفیر ہیں نونگ رونگ پاکستان میں، رپورٹڈلی ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے. جو سمپل اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے چینی سفیر نونگ رونگ نے GHQ کا دورہ کیا. اس موقع پر آرمی چیف قمر جاوید باجوہ اور چینی سفیر کی ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دفاعی تعاون کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ایک طرف امریکہ کہہ رہا ہے ہم دفاعی تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، اگلے دن ہی چین کا سفیر مل کے دفاعی تعلقات اور امور پہ بات کرتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ملاقات میں چینی سفیر نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا اور عزم کا اظہار کیا کہ چین بطور اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان کی مدد کرتا رہے گا. یہ جو کال ہوئی ہے اور یہ جو چین کے سفیر مل رہے ہیں، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا اور بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کل ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہے. پاکستان، روس، چین اور امریکہ دوحہ میں مل بیٹھیں گے، جس میٹنگ کو روس ہوسٹ کر رہا ہے، اس کی میزبانی کر رہا ہے. اور یہاں پہ خطے کی صورتحال کو یہ ساری طاقتیں جو خطے کی اور دنیا کی بڑی طاقتیں ڈسکس کریں گی بیٹھ کے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے. بھارت کو ویسے نکال کے باہر رکھ دیا گیا ہے. مزار شریف سے بھی انہوں نے اپنا سفارت خانہ ختم کر دیا ہے. لوگوں کو یہ کہا ہے، اپنے سارے سفارتی عملے کو اور ان کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں بھارت کے باقاعدہ وہاں پہ، ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کمرشل فلائٹس لے کے وہاں سے بھاگنے والے بنے ورنہ آپ نے بچنا نہیں ہے. اس طرف افغان طالبان نے ہنٹ یہ دیا ہے کہ اگر اشرف غنی ان کی قید میں آ گیا، ایک بار پکڑا گیا، وہ اس کے خلاف جنگی جرائم کے مقدمے چلا کے اس کو اچھی خاصی سزا دی جائے گی. ہنٹ دیا، کلیئر بات نہیں ہوئی، لیکن ایسا اشارہ ملتا ہے کہ طالبان یہ کریں گے، کیونکہ وہ جو حملے کروا رہا ہے وہ سویلین آبادی پہ کروا رہا ہے. جنگی جرائم میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ ان کے جو ملا عمر کے جو بیٹے انہوں نے جو بیان دیا اس میں انہوں نے سب کو کہا ہے کہ آپ نے کسی کے گھر داخل نہیں ہونا اجازت کے بغیر، کسی کی جان اور مال جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے آپ کی طرف سے. اور اس طرح کی انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں تاکہ ان کے اوپر جنگی جرائم کا الزام نہ لگے اور دوسری پارٹی جنگی جرائم کا جو ارتکاب کر رہی ہے پھر اس سے اس کا حساب لیا جا سکے. تو حالات بھارت کے کنٹرول سے باہر نکل رہے ہیں. یہ لگوانے جا رہے تھے پاکستان پہ سینکشن، اور اوپر سے امریکہ تک نے 2 سال پہلے امریکہ نے کیا کہا تھا آپ کو پتا ہے؟ 2-2.5 سال پہلے آپ بات کر لیں، پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کو ختم کرنا پڑے گا، فلاں کو ختم کرنا پڑے گا، ساری ایڈ بند کر دی تھی، سب کچھ بند، اور پاکستان سے تعلقات بالکل سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے. آج بھی امریکہ یہ کہہ سکتا تھا، کھل کے نہیں کہا، صرف یہ کہا ہے کہ ہم سب کو احساس ہے، یعنی ساری پارٹیز کو، پاکستان کو بھی،
امریکہ کو بھی اور خطے میں اگر کوئی اور پارٹی نے، سب کو یہ احساس ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ ختم کرنا ہے، کیونکہ اس کا نقصان افغانستان کو ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ احساس ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے، اور ہم یہی دنیا کو بتاتے ہیں۔ ہم نے افغانستان کو بھی یہی کہا ہے کہ بھائی ہم کیوں چاہیں گے یہاں پہ سول وار ہو، کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، اسپل اوور ہمیشہ پاکستان کی طرف آتا ہے، ریفیوجیز جب آئیں گے تو پاکستان میں تباہی پھیلے گی، دہشت گردی یہاں تک پہنچ جائے گی پھر دوبارہ سے۔ ہم نے 1,00,000 لوگوں کی تقریباً قربانی دی ہے، 150 سے 200 ارب ڈالر کا معیشت کا نقصان کیا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو کل کا دن بڑا اہم ہے، دیکھتے ہیں اس میٹنگ سے کیا نکل کے آتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ فی الحال صورتحال یہ ہے کہ افغان طالبان نے ایک اور صوبائی کیپٹل پہ قبضہ کر لیا، اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔